بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے اور لیکچر نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 15۔ اس سے پہلے ہم 4 احادیث پڑھ چکے ہیں جو کہ نمازوں سے ریلیٹڈ تھیں، جس میں سب سے پہلی حدیث تو نماز سے ریلیٹڈ تھی۔ ہم ایک دفعہ احادیث ریوائز کر لیتے ہیں، جسٹ ٹرانسلیشن ان کی۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 12 جمعہ کی نماز کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو تم نے فضول بات کی۔ پھر حدیث نمبر 13 بھی جمعہ کے بارے میں ہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر پھیلان کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ حدیث نمبر 14 بھی نماز کے لیے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم پاؤ اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں ادا کر لو۔ یہ 4 حدیث ہم نے پڑھی تھی جو کہ نماز کے بارے میں تھی۔ ہمارے ارکان اسلام میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل رکن ہے وہ ہمارا نماز ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں جن کو ہم 5 پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں، کہ وہ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلا کلمہ، کہ ہم کلمہ پڑھ کے اپنے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا نماز، کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد جو ہم پر سب سے پہلا فرض ہوتا ہے وہ ہمارا نماز ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ آتے ہیں۔ تو ہم نے نماز کے بارے میں پہلی 4 حدیث پڑھی، اب ہم پڑھیں گے روزے کے بارے میں، جو کہ آپ کو اس حدیث سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ حدیث ہے حدیث نمبر 15، جس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں من صام رمضان وقامہ ایمانا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، و احتساب اور احتساب کی نیت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث کا جو عنوان ہے آپ کے پاس وہ ہے رمضان کے روزے اور اس کے راتوں کی قیام کی اہمیت۔ رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام کی اہمیت۔ تو یہ آپ کا اس کا حدیث کا بیان کردہ مضمون ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ لفظ ہے آپ کے پاس صام، عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے روزے، یا پھر اس کا آپ اس ویسے اس کو روزے کہتے ہیں، لیکن رمضان کا صامہ کا بیسک مطلب ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا۔ تو ہم کس چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ آپ دیکھیں کہ سحری کے بعد جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو ہم کھانا پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، اسی طرح اور بہت سارے جو کام ہوتے ہیں ان سے ہم رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے صامہ کا مطلب ہے رکنا۔ روزہ جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے بچے روزے میں لکھ دیتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت انسان پر جو ہے وہ روزے فرض ہیں، تو استطاعت میں یہ چیز نہیں آتی۔ جو استطاعت والی آپ کی حدیث ہے وہ آپ کی حج کے بارے میں ہے، تو روزہ جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل مطلب جو عقل رکھتا ہے، اور بالغ جو اس عمر تک پہنچ گیا ہے کہ روزے اس پر فرض ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو یا متقی بنو. یعنی کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا کہ آپ پرہیزگار بنیں. اب دیکھیں آپ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں آپ نیک اعمال کرتے ہیں, آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے. تو تقویٰ کا بیسک مطلب, بنیادی مطلب جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف رکھنا, اور اس خوف کی وجہ سے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی رکے رہیں. تو اسی طرح جیسے قرآن پاک میں روزے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ روزے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے, تم پر بھی فرض کیے گئے, وجہ کیا ہے کہ تم پرہیزگار بنو. تو اسی طرح حدیث میں بھی روزے کی فرضیت کے بارے میں یا روزے کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا. اور یہی حدیث اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا احتساب کی نیت سے, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یعنی کہ آپ کی 2 شرائط ہیں روزہ رکھنے کی, 2 شرائط ہیں. وہ شرائط کون سی ہیں؟ اگر وہ شرائط آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. کون کون سی ہیں؟ ایمان, کہ ایک تو آپ کے دل میں ایمان اس چیز کا ہے کہ آپ کو حکم اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے, آپ مسلمان ہیں اور آپ پر روزے فرض ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ اجر, کہ آپ اس کا اجر اللہ رب العزت سے لیں گے. یعنی کہ آپ کسی انسان کو دکھانے کے لیے روزے نہیں رکھ رہے کہ آپ تو بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ سارے روزے رکھتے ہیں, یا پھر اس نیت سے آپ روزے نہیں رکھ رہے کہ آپ بہت موٹے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی چیز کا سارا دن کھانا تو بننا نہیں ہے, آپ کھا نہیں سکتے, تو چلیں ٹھیک ہے ہم اپنا موٹاپا ختم کرنے کے لیے روزے رکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ اس نیت سے روزے رکھتے ہیں تو آپ کے روزے نہیں ہوتے, وہ صرف آپ کا ایک فاقہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں اور افطاری کے وقت جا کے اٹھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا, تو وہ بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ روزے کی حالت میں آپ نے وہ سارے کام انجام دینے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے. نیک اعمال کریں, صدقہ و خیرات کریں, تلاوت قرآن پاک پڑھیں, ذکر الہی کریں, نمازیں ادا کریں, نوافل ادا کریں. یہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے 11 مہینوں کے بعد 1 مہینے میں, کہ 1 مہینے میں انسان جو ہے وہ ایک پوری تربیت حاصل کرتا ہے کہ اس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکنا ہے. تو اس وجہ سے اگر ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے جائیں تو وہ آپ کا روزہ ہوگا. لیکن اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ ڈائٹنگ کر لیں گے روزے کے ذریعے سے, یا پھر گھر میں کچھ بننا نہیں ہے سارا دن, یا پھر آپ سارا دن سو کے گزار لیں گے, تو وہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا. ایسا روزہ رکھا جائے گا تو اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے, بلکہ وہ روزے آپ پر الٹے وبال بن جائیں گے. پھر روزے کی اہمیت دیکھیں, تقویٰ کا ذریعہ ہے. کس طرح تقویٰ کا ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بہت ساری خواہشات کو روک لیتا ہے, اپنی غلط خواہشات کو روک لیتا ہے. اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اور وہ کسی بھی طرح کا غلط کام نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے, اپنے نفس پر ضبط پاتا ہے, اپنے نفس پر قابو پاتا ہے بری خواہشات کو روکنے سے. اسی طرح روزہ جو ہے وہ آپ کا ڈھال ہے. کس چیز سے؟ کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, چوری نہیں کرتے, غیبت نہیں کرتے, کسی کی چغلی نہیں کرتے, کسی سے حسد نہیں کرتے. یہ روزہ ان تمام چیزوں سے آپ کے لیے ڈھال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. اسی طرح تندرستی کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ کے جو روزے ہیں وہ آپ کو تندرستی عطا کرتے ہیں, بہت ساری بیماریوں سے آپ کو نجات دلاتے ہیں. اسی طرح اجر عظیم کا باعث ہے. اجر عظیم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. ہر چیز کا اجر اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اس چیز کا اجر 10 گنا ہوگا, اس کا 20 گنا ہوگا, اس کا 30 گنا ہوگا, یا اس کا 700 یا 100 گنا ہوگا. لیکن روزے کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے اسے نیکیوں کی فصل بہار بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کا MCQs ہے کہ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان 30 روزے رکھتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے, یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے احتساب کا. احتساب کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی, مطلب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی گناہ کیا ہے, کوئی کوتاہی کی ہے. اس کوتاہی کو سمجھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں, نوافل ادا کریں, قیام کریں, جیسے تراویح پڑھی جاتی ہیں, تو آپ کو احساس ہو کہ آپ نے پچھلے 11 مہینوں میں کون سی غلطیاں کی,
कौन सी कोताहियाँ की, कौन से गुनाह आपसे हुए, किसका दिल आपने दुखाया, उन सारी बातों को अपने ज़हन में रखते हुए फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हों तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। क्योंकि जब इंसान को एहतिसाब या फिर अकाउंटेबिलिटी का शऊर पैदा होता है इंसान के अंदर तो उसके दिल की कैफियत बदल जाती है, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और फिर अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो रोज़ा शफ़ाअत का ज़रिया भी है। क़यामत के दिन रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होकर इंसान की शफ़ाअत करेगा और तब तक शफ़ाअत करता रहेगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शफ़ाअत को कबूल नहीं कर लेते। तो रमज़ान आपको तभी फ़ायदा देगा अगर आप इन शराइत को पूरा करेंगे। ईमान और अजर की नीयत, यानी कि अजर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रखना है और ईमान भी आपका इस चीज़ पर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको इस चीज़ का हुक्म दिया है। दूसरी बात क्या है कि आपने ईमान और एहतिसाब की नीयत से उसकी रातों में क़याम करना है। अगर तो आप सिर्फ नवाफिल पढ़ते जा रहे हैं और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप नो डाउट वो अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसका अजर ज़रूर देगी। लेकिन अगर आप अपने गुनाहों को भी बख्शवाना चाहें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स के जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाया और अपने गुनाह ना बख्शवाए। तो रमज़ान जो है वो आपके लिए एक तरह का गुनाह बख्शवाने का ज़रिया भी है। ये है आपकी हदीस नंबर 15। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन के साथ, अगले सबक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।